الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ سورہ بقرہ کی 14، 15، 16 نمبر کی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں، اللہ ہی استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران اور سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیات کے اندر منافقوں کی شرارت بیان کی ہے، اور منافقوں کی شرارت کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ منافقین لوگ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں، مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے آئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور جب یہ لوگ اپنے آدمیوں کے پاس جاتے ہیں، شیاطین کے پاس، اللہ تعالیٰ نے دیکھے شیاطین کا جملہ ارشاد فرمایا۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں میں شیاطین کا لفظ ایک ایسی مخلوق کے بارے میں ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایسی مخلوق کے بارے میں کہ جو آگ سے بنی ہے، صرف نافرمان ہے۔ یہ شیطان کا تصور ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نافرمان جس کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کی غلطی سے اس کو راندے درگاہ کر دیا، رحمت سے دور کر دیا، یہ تصور ہے۔ لیکن صرف یہ تصور صحیح نہیں ہے، شیطان کے بارے میں صرف یہی تصور رکھنا صحیح نہیں ہے۔ شیاطین کا یہ لفظ عربی میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیطان سے مراد یہاں یہودیوں کے 5 سردار مراد ہیں۔ شیطان تو ہے ہی وہ مخلوق، اس سے انکار نہیں، لیکن اس کے علاوہ رؤوسائے یہودیوں کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس، مالدار قسم کے، خبیث قسم کے لوگ۔ تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق یہودیوں کے 5 سردار ہیں یہ، اور یہی 5 سردار منافقوں کو تربیت دے کر کے، بھڑکا کر کے، ورغلا کر کے مسلمانوں کے خلاف اس کو اکساتے رہتے تھے۔ ان 5 سرداروں میں سے کعب بن اشرف، یہ یہودیوں کا بہت بڑا مالدار، بڑا ہی حسین، خوبصورت، سودی کاروبار کا ماہر، اور چوسر کھیلنے کا بھی یہ ماہر، جس کا ذکر میں نے جمعے کے بیان میں کیا تھا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی ہی گستاخیاں کرتا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی شان میں ہجو کرتا تھا، توہین اور تنقید کے جملے استعمال کرتا تھا، کھلم کھلا یہ مسلمانوں کے خلاف برائیاں کرتا تھا، مسلمان عورتوں کے خلاف اشعار کے ذریعے سے ہجو کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو قتل کرے گا اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، جو میرے بیان میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ تو ان 5 سرداروں میں کعب بن اشرف بھی تھا۔ اس کے علاوہ بھی کتاب کے اندر 4 نام لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے جو مشہور تھا یہی تھا، کعب بن اشرف۔ تو یہ جب اپنے دوستوں کے پاس، شیاطین کے پاس جاتے تھے یہ منافق لوگ، تو کیا کہتے تھے؟ ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ شیاطین سے مراد یہی ہے۔ اور شیاطین کا معنی یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شیاطین کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے، حیوان پر بھی ہوتا ہے، جنات پر بھی ہوتا ہے، اور سرکش، بھڑکانے والے، گمراہ کرنے والے اور لڑائی پر آمادہ کرنے والے، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی جو ہے ذہنیت، جس کی ذہنیت خراب ہو، اس کے اوپر بھی شیطان کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ منافق لوگ ایسے تھے ہی، اس کے اندر ہر قسم کی شیطانیت پائی جاتی تھی، ہر قسم کی شرارت، بھڑکانے والی صفت، گمراہ کرنے والی صفت، یہ ساری صفات اس کے اندر پائی جاتی تھی۔
تو یہ لوگ کیا کہتے تھے مسلمانوں کے پاس، ارے ہم تو مسلمان ہو گئے، ایمان ہم نے قبول کر لیا۔ اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس یعنی اپنے سرداروں کے پاس، گرو گھنٹال کے پاس جاتے تھے، کیا کہتے تھے، ارے ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، بیوقوف بنا رہے تھے، ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے پاس جب جائیں اور یہ ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہو گئے تو گویا کہ آگے چل کر کے شاید ہو سکتا ہے اسلام کو غلبہ ہو۔ ان کو یقین نہیں تھا، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، حیران سرگرداں رہتے تھے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اپنے سرداروں کو، آگے چل کر کے ہو سکتا ہے اسلام کو غلبہ ہو جائے، تو آگے چل کر کے ہماری جان، ہماری عزت، ہمارا مال، ہماری ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں گی اگر ہم ان کے ساتھ رہے تو، اور آگے چل کر کے یہ بھی ہو سکتا ہے لڑائیوں میں ہم شریک ہوں گے، تمہارے غنیمت میں بھی ہم کو حصہ ملے گا۔ یہ جو ہے تعویلات کیا کرتے تھے، اس قسم کی باتیں کر کے اپنے سرداروں کو مطمئن کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس آ کر کے یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کے ساتھ استہزاء کر رہا اور ان کی ضلالت و گمراہی میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر رہا، اور کمینوں حیران ہو جاؤ، سرگرداں ہو جاؤ، اپنی سرکشی میں بڑھ جاؤ، اپنی ضلالت و گمراہی میں بڑھ جاؤ۔ جب وقت آئے گا اچانک، اور جب میں تمہاری پکڑ کروں گا تم کو سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک محسوس مثال میں دیتا ہوں، جب بچہ پتنگ اڑاتا ہے، پتنگ کا مقابلہ بھی پتنگ کا ہوتا نا، تو جب پتنگ اڑاتا ہے بچہ، تو جب پتنگ جب لپٹ جاتی ہے ایک دوسرے میں، اس کو پہلے ڈھیل دیتے ہیں، آگے چلے جاؤ، اس کے بعد اچانک جب اس کو پتنگ اڑانے والا جب اس کو کھینچتا ہے تو پھر وہ پتنگ کٹ جاتی ہے، یعنی اس کی جیت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مچھلی کا شکار کرنے والا مچھلی کا شکار کرتا ہے، کانٹا ڈالتا ہے پانی کے اندر، اور مچھلی چارے کو جب نگلتی دھیرے دھیرے اس سے کھیلتی ہے، اور شکار کرنے والا بھی کھیلتا ہے، اس کو بھی مہارت ہوتی ہے کہ مچھلی کو کیسا پکڑنا۔ ہم آپ اگر چلے گئے شکار کرنے، ہم کو شکار مچھلی نہیں ملتی، ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن مچھلی کا شکار کرنے والا معلوم رہتا اس کو کیسا کھلانا اور کیسا اس کو بہلانا، پھر اس کو پکڑنا۔ تو مچھلی کیا کرتی ہے، اس کو دانے کو ذرا چھوتی ہے تو مچھلی کا کانٹا ذرا دھاگا ہلتا ہے، تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ مچھلی قریب آ رہی ہے، تو اس کو بھی کھلاتا ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے، وہ مچھلی پھر منہ میں دے دیتی ہے، تو مچھلی کا شکاری اس کو چھوڑ دیتا ڈھیلا تاکہ وہ کانٹا اچھی طریقے سے اندر چلا جائے اور اس کو ہم پکڑ لیں، پھر بھاگنے کی گنجائش نہ رہے۔ تو وہ مچھلی کا شکاری اس کو چھوڑتا رہتا، اس کے بعد اچانک اس کو کھینچ لیتا، پھر مچھلی کو بچنے کی کوئی صورت اور کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ مچھلی سمجھتی ہے کہ بہت اچھا کام میں کر رہی ہوں، اور وہ شکاری سمجھتا ہے بیٹا آپ کہاں جاتے تم، ابھی ہم بتاتے تم کو۔ اسی طریقے سے یہ منافق لوگ بدمعاشی جب کرتے تھے سمجھتے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم سے اچھا کوئی کام نہیں کر رہا، ہم بیوقوف بنا رہے مسلمانوں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور فرمایا ارے تم مسلمانوں کو کیا بیوقوف بناؤ گے، مسلمان تو نفع ضرر کو سامنے رکھتا، تم کو نفع ضرر کا علم ہی نہیں ہے کیونکہ تم لوگ بیوقوف ہو، ضلالت و گمراہی میں تم بھٹک رہے ہو، تم کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ خوب اچھی طریقے سے ضلالت و گمراہی میں خوب بھٹکتے رہو، سرگرداں رہو، حیران رہو، ہم نے تمہارے لیے ضلالت و گمراہی کے راستے کو آسان کر دیا، تم اسی میں بھٹکتے رہو، اور جب اچانک وقت آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا تم کو کہ تمہارا کیا حال ہوگا، جب پتہ چلے گا کہ تم کس کے ساتھ مذاق کر رہے تھے یا تمہارے ساتھ اللہ مذاق کر رہے تھے۔ ایک بات اور بیان کر دوں، اللہ کا مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا کیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کا ایک دروازہ کھولیں گے، جنت کا ایک دروازہ کھولیں گے، تو اس دروازے سے یہ منافق لوگ بھاگ بھاگ کر کے داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ مسلمان تو جنت کے دروازے میں گھس جائے گا، لیکن جیسے ہی یہ منافق لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ ہی بند کر دیں گے۔ یہ اللہ کا ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا ہے۔ دوسری روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک نور کو پیدا کریں گے، ایک نور کو پیدا کریں گے، اس نور کی روشنی میں مسلمان لوگ پرسرات کا راستہ طے کریں گے، اس نور کی روشنی میں پرسرات کا راستہ طے کریں گے، اسی نور کی روشنی میں منافق لوگ بھی پیچھے پیچھے جائیں گے۔ مسلمان تو اس نور کی روشنی میں پرسرات کا راستہ طے کر کے جنت میں چلے جائیں گے، کامیابی کی منزل پہ پہنچ جائیں گے وہ۔ لیکن یہ منافق لوگ جب پرسرات پر سے اس نور کی روشنی میں چلنے کی کوشش کریں گے
تو وہ نور بجھا دیا جائے گا. مسلمان لوگ تو پرسرات پر سے گزر جائیں گے, یہ منافق لوگ جب نور کی روشنی میں چلیں گے تو اس نور کی روشنی کو اللہ تعالیٰ بجھا دیں گے, ختم کر دیں گے. بس وہ پرسرات پر سے کٹ کٹ کر کر کے نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ٹھٹا کرنا, اللہ تعالیٰ کا مذاق کرنا حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں بیان کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مذاق کیا کر رہے ہو؟ ارے تمہارے ساتھ تو ہم مذاق کریں گے, یہ کام کریں گے, اور جب اس وقت پتہ چلے گا کہ تم کیا کر رہے تھے دنیا کے اندر. اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت کو خرید لیا. اللہ تعالیٰ نے تجارت سے مثال دی ہے, تجارت سے مثال, کیونکہ یہ لوگ تاجر تھے, تجارت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تجارت میں تو نفع نہیں کمایا, تم نے اپنا نقصان کر لیا. اور یہ نقصان یہ ہے کہ تم نے ضلالت و گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں تم نے خرید لیا. ارے ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم لوگ ہدایت خریدتے, اللہ تعالیٰ کی رضا والے راستوں کو تم خریدتے, معلوم کرتے کون سا راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہے, کون سا راستہ ناراضگی کا ہے. تو تم تو سمجھ رہے کہ ہم نے بہت اچھا سودا کیا. نہیں, تمہارا سودا بالکل غلط ہے. اور غلط یہ کہ تم نے ضلالت و گمراہی والے راستوں کو تم نے اختیار کر لیا. تم کو یہ چاہیے تھا اللہ کو مانتے, رسول کو مانتے, آسمانی کتابوں کو مانتے اور قرآن کو مانتے, دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کرتے, لیکن تم تو یہ کام کرتے نہیں اور تم نے ضلالت و گمراہی والے راستوں کو تم نے اختیار کر لیا ہے. تو بہرکیف 14, 15, 16 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے. آگے مزید اور کئی آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے. 5 آیتوں میں مومنین کا تذکرہ کیا, 2 میں کفار کا, اس کے بعد 13 آیات میں ایک رکوع میں, پورا ایک رکوع ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ایمان کامل نصیب فرمائے, شرک سے, کفر سے, نفاق سے, بدنیتی, بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ساری امت مسلمہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے.